اماں آپ کچھ نہیں بول رہی؟ فیروز خان نے حیرت سے ان کو دیکھا۔ اماں کے ذہن میں زری کے دن والی باتیں تھیں۔ مجھے آگے یونیورسٹی پڑھنا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں رجب بھائی سے شادی کروں تو مجھے یونیورسٹی جانے کی اجازت دلوائیں۔ وہ لوگ اتنا اچانک آئے تھے کہ اماں کو ابراہیم صاحب سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ اب بھی کچھ گمسم تھیں، انہوں نے ابھی بھی بیٹے کی بات نہیں سنی تھی۔ اماں آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ ابراہیم صاحب اماں کے پاس آئے اور ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں ماڑا ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے بلا؟ اماں آپ کی طبیعت مجھے بہتر نہیں لگ رہی، میں ڈاکٹر کو کال کرتا ہوں۔ فیروز خان نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں فیروز، میں ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو بچے۔ فیروز اور ابراہیم ساتھ ہی رہتے تھے، مگر جب سے بچے بڑے ہوئے تھے دونوں نے الگ گھر کر لیے تھے اور بچے آپس میں ایک دوسرے سے پردہ کرنے لگے۔ ابراہیم صاحب چھوٹے اور فیروز خان بڑے بھائی تھے۔ وہ بس دو بھائی اور ایک بہن تھی۔ بہن کی شادی مردان میں ہوئی تھی، وہ وہیں رہتی تھی۔ اماں میں زری کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ ویسے تو میں نے ابراہیم سے سرسری سے ذکر کیا تھا کہ وہ آپ سے اور بھابھی سے مشورہ کر لیں۔ فیروز صاحب ماں کے پاس بیٹھے اور انہیں کہا۔ رقیہ بیگم اور فیروز صاحب کی زوجہ بھی وہیں پہ موجود تھی، مگر دونوں نے ایسے چادر لے رکھی تھی کہ سامنے کے منہ سارا نظر نہ آئے۔ وہ لوگ پردہ کرتی تھی ایک دوسرے کے شوہروں سے، وہ شروع سے ہی پردہ لیا کرتی تھیں جب ساتھ ایک گھر میں بھی رہتی تھی۔ رجب میرا بیٹا ہے، بچی بھی گھر کی ہے اور بچہ بھی گھر کا ہی ہے، اس سے اور کیا اچھی بات ہوگی کہ گھر کی بچی گھر میں جائے، مگر میری ایک شرط ہے، زرمینہ 2 سال یونیورسٹی پڑھے گی۔ تم کسی کو پسند تو نہیں کرتی؟ زری کو پلوشہ کی یہ بات گولی کی طرح لگی۔ وہ کس لڑکی کو کہہ رہی تھی؟ اس کو جس نے آج تک کسی نامحرم کو دیکھا تک نہیں تھا، کسی نامحرم کی زبان سے اپنا نام نہیں سنا تھا، کسی نامحرم کا خیال بھی اپنے دل میں نہیں لایا تھا۔ وہ تو گہری چادر لیتی تھی تاکہ اس کا ایک بال بھی کسی کو نظر نہ آئے۔ وہ ایسے بات کرتی تھی اس کی آواز بھی کوئی نہ سنے، تاکہ کسی نامحرم کو اس کی آواز بھی نہ آئے۔ وہ تو اللہ پاک اور آقا جان کے بغیر کسی کی محبت کو تصور ہی نہیں کر سکتی تھی، وہ کسی نامحرم کو پسند کرے گی؟ اس نے یہ سوچتے ہوئے ہی توبہ توبہ کہا اور کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اے اللہ پاک، میرے دل میں کبھی بھی کسی نامحرم کی محبت نہ ڈالنا، میرے دل سے اور اپنے محبوب کی محبت کبھی نہ نکالنا۔ میں خوش ہوں تیری محبت میں، مجھے کسی انسان کی محبت کی کوئی طلب نہیں ہے۔ مجھے اپنی محبت سے کبھی بھی محروم نہ کرنا میرے مالک۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی اور کچھ دیر ویسے ہی وہاں پہ خالصہ ذہن لیے بیٹھی رہی۔ یہ دعا کرتے ہوئے اس نے کب سوچا تھا کہ وہ مرے گی بھی تو کسی نامحرم کی محبت میں۔ سب لوگوں نے چونک کر دادی اماں کو دیکھا۔ تم لوگ اس کو میری شرط سمجھو، میرا فیصلہ یا پھر میرا حکم؟ میں چاہتی ہوں زری 2 سال یونیورسٹی میں رہے گی، اپنی تعلیم مکمل کرے۔ اماں کو پتہ تھا کہ زرمینہ اگر خود یہ بات کرے گی تو اس کی کوئی بھی نہیں سنے گا، اور وہ اس کی دھمکی سے نہیں ڈرتی تھی بلکہ اس کی خواہش کا مان رکھنا چاہتی تھی۔ زری بہت کم کوئی خواہش کرتی تھی اور نہ جانے کیسے غیبی مدد ہوتی اور اس کی ہر خواہش پوری ہوتی تھی۔ اماں جی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہمارے خاندان میں پہلے کس نے یونیورسٹی پڑھا ہے جو اب ہم انوکھا کام کریں گے؟ میں تو اس کے کالج بھی جانے کے خلاف تھا، آپ نے ہی زبردستی اس کو داخلہ دلوایا اور اب یونیورسٹی۔ ماں کی اس بات سے اس کا دماغ بالکل کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا۔ بے شک وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا، مگر یہ بات اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے گھر میں بھی کبھی یونیورسٹی کا ذکر ہو سکتا ہے، وہ بھی اس کی بیٹی کے لیے۔ اماں، ابراہیم ٹھیک کہہ رہا ہے، اب ہماری بچیاں بھی باہر جائیں گی، غیر مردوں کے ساتھ پڑھیں گی۔ جو بات ہمارے خاندان میں کسی نے نہیں سوچی، اس کی شروعات ہم کریں گے۔ اماں، بہت غلط بات ہے یہ، میں تو کم از کم اس بات کے حق میں بالکل نہیں۔ فیروز صاحب بھی ماں کے اس فیصلے سے بہت حیران ہوئے تھے۔ وہ کیسے اتنی بڑی بات ایسے ہی اس موقع پر کر سکتی تھی جب ہم رشتے کی بات کرنے آئے ہیں؟ اماں جی، آپ کو پتہ بھی ہے کہ ہزارہ یونیورسٹی کے کیا حالات بنے ہوئے ہیں، لڑکے آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں لڑکیوں کے لیے۔ آپ کو پتہ بھی ہے کہ کس طرح کے لوگ ہیں ادھر۔ شہاب نے بظاہر تو نرم لہجے میں دادی اماں کو بتایا، مگر اندر سے اس کا دل ہی جانتا تھا کہ کیا گزر رہی ہے اس پر۔ ہزارہ یونیورسٹی کے نام سے ہی اس کو نفرت تھی۔ لالا گل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا جان، ادھر کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنی عزت کو ادھر بھیجیں۔ ادھر صرف لڑکیاں ہی نہیں، لڑکے بھی ہیں اور ہر طرح کے گھروں سے ہیں۔ سلطان نے بھائی کی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ دادی اماں نے سب کی باتیں بہت آرام سے سنی۔ مطلب اب تم سب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ ہمارے فیصلے میں بولے، اب ہم شاید فیصلہ لینے کے قابل نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، تم جانو اور تم لوگوں کی اولادیں جانے۔ نہیں اماں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کا حکم سارا آنکھوں پر، مگر یہ یونیورسٹی والی ضد میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا۔ زری مجھ سے زیادہ آپ کی بیٹی ہے، مگر آپ کو یونیورسٹی کا نہیں پتہ۔ میری بیٹی کو
آج تک کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا اور آپ چاہتی ہیں کہ وہ غیر مردوں میں بیٹھ کے پڑھے، یہ ممکن نہیں۔ ابراہیم صاحب نے نظریں نیچے کر کے ماں کو اپنا فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے ابراہیم، جیسے تم لوگ مناسب سمجھو۔ وہ بہت دل برداشتہ ہو کے بولی۔ اماں جی، آپ میری بات کو کیوں نہیں سمجھ رہی؟ خدا کے لیے مجھ سے خفا نہ ہوں، آپ ایسا نہیں سوچ سکتی، میں جانتا ہوں یہ سب زری نے کہا ہوگا آپ سے۔ انہوں نے پہلے دکھ سے کہا اور پھر زری کا نام لیتے ہوئے عجیب سا جلال آیا تھا۔ وہ لوگ بیٹی کو کچھ کہنا تو توہین سمجھتے تھے، اور وہ بھی کسی کے سامنے کچھ کہنا۔ آج انہوں نے اپنے اصول توڑ دیے تھے اور ایک زوردار آواز لگائی، زرمینہ گل، میں اس سے بعد میں بات کر لوں گی، آپ اس کو ایسے کیوں؟ رقیہ بیگم نے بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ زرمینہ اس سے پہلے کہ دادی اماں کچھ کہتی وہ بھاگتی ہوئی ادھر آئی۔ اس کو آج لگ رہا تھا کہ جیسے آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ وہ تینوں بہن بھائی ایسے بھی اپنے والد سے بہت ڈرتے تھے، ان کے سامنے بھی نہیں بیٹھتے تھے، اور زری نے تو باپ کے سامنے کبھی سر اٹھا کے بات بھی نہیں کی تھی۔ باپ کے زرمینہ کہنے سے ہی اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی گئی تھی۔ وہ باہر کھڑی سب کچھ سن رہی تھی، اس کو پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ جی بابا، اس نے کانپتے ہوئے کہا۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے جسم سے روح کسی نے نکال دی ہو۔ اماں جی کیا کہہ رہی ہیں؟ فیروز صاحب نے اسی انداز میں پوچھا جس انداز میں انہوں نے اس کو بلایا تھا، بس آواز میں پہلے کی نسبت تھوڑی سی نرمی تھی۔ کیا بابا جان؟ اس نے نظریں نیچے کر کے لڑکھڑاتی ٹانگوں کے ساتھ پوچھا۔ تم آگے یونیورسٹی پڑھو گی؟ ابراہیم صاحب نے ایسے پوچھا۔ اس کو لگا جیسے آسمان اس پر گر گیا ہو، زمین پیروں کے نیچے سے کہیں نکل گئی ہو، جیسے وہ گہری کھائی میں گر گئی ہو۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی ایک خواہش کا، صرف ایک خواہش کا ایسا رد عمل ہوگا۔ تم سے پوچھا ہے میں نے۔ ابراہیم صاحب نے آواز کو اونچا کیا۔ نہیں بابا جان، اس نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا، جیسے کوئی مرتا ہوا اچانک اطلاع پہ گھر والے کو روتا ہو۔ وہ کبھی بھی اپنے باپ سے بغاوت نہیں کر سکتی تھی، وہ کبھی بھی اس کے سامنے نہیں بول سکتی تھی، ہاں مجھے پڑھنا ہے، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو رجب خان سے میرے رشتے کو بھول جائیں۔ وہ کبھی مر کے بھی ایسا نہ بولے۔ وہ ایک فرما بردار ماں کی اولاد تھی، وہ کیسے اپنے بابا کے سامنے بول سکتی تھی؟ بیٹی تو ہوتی ہی باپ کا مان رکھنے کے لیے ہے، آج وہ اتنے لوگوں میں اپنے باپ کے سامنے کیسے بول سکتی تھی؟ نہیں بابا جان، مجھے نہیں پڑھنا، آپ جو چاہیں گے بس وہی ہوگا، اس نے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا، روتے روتے ہی زمین پر گر گئی۔ اس کے ماں کی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے بیٹی کو اٹھا سکیں۔ وہ اپنی بیٹی کی اس حالت پر اندر سے مر رہی تھی، مگر پھر ایک فرما بردار بیوی کی طرح وہاں سے ہلی بھی نہیں تھی۔ اماں پوتی کی یہ حالت دیکھ کر چپ نہ رہ سکیں۔ ابراہیم، انہوں نے اتنے حکم مندانہ لہجے سے بیٹے کو مخاطب کیا کہ وہ اس کے بعد کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ ان کے خاندان میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ ماں باپ چارپائی سے اٹھ بھی نہ سکتے ہوں، اور اولاد کتنی ہی بوڑھی کیوں نہ ہو جائے، ماں باپ کے سامنے وہ نظریں بھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ یہی حال ابراہیم صاحب کا تھا، اور یہی حال ان کی اولاد کا بھی تھا۔ رقیہ، زرمینہ کو اس کے کمرے میں لے جاؤ، انہوں نے رقیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا، جو دور کونے میں بے جان سی کھڑی اپنی بیٹی کی حالت دیکھ رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی زرمینہ کے پاس آئیں، جو زمین پہ بے حال سی بیٹھی تھی۔ زری میرے بچے، انہوں نے اس کو روتے ہوئے ماتھے پر پیار کیا۔ اٹھ جاؤ میرے بچے۔ اس کو اس کے دونوں کونیوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور کمرے سے باہر لے گئیں۔ وہ بے جان سی اس کے ساتھ چلتی رہی۔ یہ سارا منظر فیروز خان اور اس کی فیملی نے بخوبی دیکھا تھا۔ اماں، اب ہمیں اجازت دیں، ہم پھر آئیں گے، فیروز صاحب نے ماں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ ان کو اب وہاں پہ رکنا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ بھائی صاحب، بہت شرمندہ ہوں میں آپ سے، ہم اس ہی مہینے زرمینہ اور رجب کا نکاح پڑھوا دیں گے، رخصتی بے شک ہم بعد میں ہی کروا لیں گے۔ ابراہیم صاحب نے شدید غصے کی حالت میں بھائی کو کہا، حالانکہ اس کا لہجہ پہلے سے بہت حد تک ٹھیک تھا۔ دادی اماں خاموشی سے بس سنتی رہی تھیں۔ جیسے تمہیں بہتر لگے ابراہیم، بیٹی بھی تمہاری ہے اور بیٹا بھی تمہارا ہے، فیروز صاحب نے بھائی کو بڑے پیار سے جواب دیا۔ البتہ ان کی بیوی ان کے اس فیصلے سے بالکل بھی خوش نہیں لگ رہی تھی، مگر وہ وہاں پہ بول نہیں سکتی تھی۔ ان کے خاندان کا اصول تھا، جدھر مرد بولتے ہیں وہاں عورت خاموش رہتی ہیں۔ اماں، اس مہینے کی 28 تاریخ مناسب رہے گی، ابراہیم صاحب نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آج انہوں نے پہلی بار ماں کے سامنے انکار کیا تھا، پہلی بار ماں کے ہوتے ہوئے اپنا فیصلہ کیا تھا۔ کہتے ہیں سواتی غصے میں کچھ نہ سوچتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں، بس فیصلہ کرتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا، بغیر سوچے سمجھے حیا میں پلی بیٹی کا فیصلہ ہوا تھا۔ رجب، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہوش میں تو ہو نا؟ فیروز صاحب زور سے چلائے۔ جب میں تمہارے نکاح کی تاریخ رکھ کر آ گیا ہوں اور اب تم کہہ رہے ہو یہ سب؟ میں نے ابراہیم کو زبان دی ہے، اور تم جانتے ہو اچھے سے میری زبان میری جان ہے۔
फ़िरोज़ साहिब उसी शदीद गुस्से में बेटे पर चिल्ला रहे थे, अब्बा जी मैं हरगिज़ ऐसी लड़की से शादी नहीं करूँगा जो यूनिवर्सिटी जाना चाहती है। और रजब ने आंखें नीचे करके बाप को अपना फ़ैसला सुनाया। नाज़िया बेगम ने घर आके बेटे को सारा मंज़िल बढ़ा चढ़ा कर सुनाया था। वो ऐसे भी ज़री की बजाय अपनी भांजी को अपनी बहू बनाना चाहती थी। ये तो फ़िरोज़ साहिब की ज़िद थी कि उनके घर की बहू उनके भाई की बेटी ज़री बनेगी। मैं अब इब्राहिम से क्या कहूँगा, मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जाना चाहती है। ये कोई बात है करने वाली। फ़िरोज़ साहिब को इस बात से बहुत ज़्यादा तैश आया था। उनका बस नहीं चल रहा था कि वो उठें और अपने बेटे को मार मार के नीला करें। फ़िरोज़ साहिब का एक ही बेटा था जो उनको बहुत अज़ीज़ था। वो उसकी कोई बात नहीं टालते थे, मगर ये बात मानने वाली किधर थी जो उसने कही थी। अब्बा जी आप ये चाहते हैं कि मैं उसको शादी करके घर ले आऊँ और उसकी और अपनी ज़िंदगी तबाह कर लूँ। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ठीक है। उसने इंतहाई नरम लहजे में नज़रें नीचे करके बात को कहा। फ़िरोज़ साहिब को पता था कि अगर उसने इनकार किया है तो शादी के बाद वही होगा जो इसने अभी कहा। वो ये नहीं चाहते थे कि इसके भाई की बेटी उनके घर आके कोई दुख उठाए। अम्मा कुछ देर में अकेली बैठ जाऊं, उसने कमरे में आते ही माँ को कहा था। रुकैया बेगम को अपनी परवरिश पर बहुत नाज था, होता भी क्यों ना, उनको अल्लाह पाक ने इतनी लिहाज वाली बेटी से नवाजा था। वो माँ को कह सकती थी खुदा के लिए मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दें और जाएं इधर से, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। आराम से मासूमियत से माँ से पूछा, अम्मा कुछ देर में अकेली बैठ जाऊं? उन्होंने इसको गले लगाया। हाँ मेरा बच्चा, बस रोना नहीं, अच्छा? उन्होंने उसका आंसुओं से भरा हुआ चेहरा साफ करते हुए कहा और ख़ुद वहाँ से रोते हुए चली गई। ज़री वाशरूम में गई जो इसके कमरे के अंदर ही था। इसने वहाँ जाके शीशे में अपना अक्स देखा और इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। उसको इस बात का दुख नहीं था कि इसे यूनिवर्सिटी जाने की इजाज़त नहीं मिली। उसको इस बात का दुख था कि उसको बड़े अब्बू की फैमिली के सामने इतना जलील किया गया। उसने कौन सा ऐसी गलत बात कही थी? बाबा जान ने आज तक इसको कुछ नहीं करता और आज पूरे घर के सामने उसने वज़ू बनाया। उसको हमेशा लगता था कि वज़ू के बाद मांगी हुई दुआ हमेशा कबूल होती है। उसने पैरों पर पानी डाला, दुपट्टा सर पर सही किया जो मसा करने के दौरान थोड़ा सा सर से पीछे हुआ था। फिर उसने हाथ उठाए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मांगे। आज उसके पास मांगने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। उसने बगैर दुआ मांगे अपने हाथ अपने चेहरे पर फेरे और रोते हुए बाहर आ गई। फिर जाए नमाज डाली और इस पर बैठ गई। इसका दिल चाह रहा था कि वो भागकर किसी पहाड़ी पर जाए और ऊंचा ऊंचा रोए, जहाँ कोई इसकी आवाज़ ना सुनने वाला हो ना कोई देखने वाला हो। रो रो कर अल्लाह से बातें करे, उससे शिकायतें करे, ऊंचा ऊंचा रोए, मगर वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। उसने अपना सर घुटनों पर रखा और बच्चों की तरह सिसकियाँ लेकर रोने लगी। अल्लाह जी आपने देखा है ना आज बाबा जान ने मुझे कितना डांटा। वो सिसकियाँ लेकर अल्लाह ताला को आज की सारी कहानी सुना रही थी। वो ऐसी ही थी, दिन में जो भी होता था, जो भी करती थी, रात को जय नमाज पर बैठकर अल्लाह पाक को सारी कहानी सुनाती थी। वो आज भी ऐसी ही कर रही थी और आज तो दुख ही बड़ा था। आपको पता है ना ये बात, बाबा जान ने मेरे निकाह की तारीख भी रख दी है। अल्लाह जी सुने ना, मुझे नहीं करनी है अभी शादी। उसने इसी तरह रोते हुए कहा। हाँ अलबत्ता सिसकियों में थोड़ी सी कमी ज़रूर आई थी। वो जब भी अल्लाह पाक से बात करती हमेशा पुरसकून हो जाती थी, मगर आज उसको बहुत दुख था। अल्लाह जी बाबा जान मुझे ऐसे कैसे किसी के सामने डांट सकते हैं? उसने फिर से रोते हुए कहा। फिर अभी तक उसने सर घुटनों से ऊपर नहीं किया था। अल्लाह जी मैं खफ़ा हूँ आपसे भी। आप चाहें तो बाबा जान के दिल में नरमी डाल सकते हैं ना, आप चाहें तो मेरा निकाह रखवा सकते हैं ना, मैं आगे पढ़ सकती हूँ ना। उसने खफ़ा होते हैं आंसुओं को साफ़ किया। अल्लाह जी बस मैंने अपना फ़ैसला आप पे छोड़ा रहा है। मुझे पता है कि आप मेरे हक़ में ही फ़ैसला करेंगे। वो हमेशा अपने फ़ैसले अल्लाह पर छोड़ दिया करती थी और फिर पुरसकून हो जाया करती थी। आज भी ऐसा ही हुआ था। वो खड़ी हुई और नमाज़ अदा की। नमाज़ पढ़ने के बाद उसने 2 रकत नफल हाजत पढ़े। वो रोज़ इशा की नमाज़ के बाद 2 रकत नफल शुक्राने के पढ़ा करती थी। हाजत के वो इसलिए पढ़ती थी कि इसके दिल में जो भी हाजत हो अल्लाह पाक खुद ही कबूल कर ले, और शुक्राने के वो अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करने के लिए पढ़ती थी। दिन भर जो उन्होंने इसके लिए किया था उसके बिन मांगे उसको वो सब कुछ देते जो चाहती थी। वो अल्लाह का शुक्र अदा करती जिन्होंने उसे पैदा किया, इस काबिल बनाया कि वो उसके सामने बैठे इनसे बातें कर सके। अल्लाह जी किधर हर एक से बात करते हैं, वो तो उनसे बातें करते हैं जिनके दिल में इनका नूर हो। अम्मा
مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، مجھے پتہ ہے آپ میری بات ضرور سمجھیں گی۔ میں فیروز صاحب کو بتائے بغیر آئی ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ وہ آپ سے اور ابراہیم بھائی صاحب سے کبھی بات نہیں کریں گے۔ مجھے میری مجبوری یہاں کھینچ لائی ہے، ورنہ میں ایسے کبھی نہ آتی۔ نازیہ بیگم آج اماں جی کے پاس آئی تھی اور بناوٹی دکھ کے ساتھ اماں جی کو ایک ہی سانس میں سارا قصہ سنا دیا۔ اماں جی کو ان کی چالاکیاں ایسے بھی نہیں پسند تھیں، تب ہی وہ اپنے چھوٹے بیٹے کے پاس رہتی تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ وہ زرمینہ کو بالکل پسند نہیں کرتی، مگر وہ پھر بھی اس رشتے کے حق میں تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ دونوں بھائی ہمیشہ جڑے رہیں۔ بولو بھی ماڑا، کیا کہنا چاہتا ہے تم؟ دادی اماں نے اکتا جانے والے انداز میں کہا۔ وہ تو فوراً بول پڑی، اماں جی آپ کو پتہ ہے ماں باپ اولاد کے سامنے مجبور ہوتے ہیں، اب تم وہ بھی بولے گا جس کے لیے اتنا لمبا تقریر کر رہا ہے۔ اماں جی کو بات سمجھ آ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ رقیہ بیگم چائے بنانے باہر کچن میں گئی تھی تو وہ دونوں اس وقت کمرے میں اکیلی تھی۔ وہ اماں جی رجب نے نکاح سے انکار کر دیا ہے، نازیہ بیگم نے نظریں جھکا کے اماں جی کو بتایا۔ ان کے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے تھے۔ فیروز صاحب بھی تو بتانے سے رہے، اچھا ہوا جو اس نے بتا کے خود ہی قصہ ختم کر لیا۔ کیا رشتے سے انکار؟ کیوں، کیا کمی ہے ہماری زرمینہ گل میں جو ایسا انکار؟ دادی اماں ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئیں۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ عورت کچھ نہ کچھ تو ضرور کرے گی، مگر اتنی جلدی اس بات کی انہیں بالکل امید نہیں تھی۔ اماں، وہ رجب کہتا ہے کہ وہ ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا جو یونیورسٹی میں پڑھنے کا شوق رکھتی ہو۔ انہوں نے بغیر کسی لحاظ سے ایک دم بات کہہ دی، تو اس سے پہلے کہ اماں کچھ بولتی دروازے پر کھڑے ابراہیم صاحب ایک دم بول پڑے۔ ان دونوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب آئے اور ساری باتیں بھی سن لیں۔ بھابھی صاحب، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا بچی ہم پہ کوئی بوجھ نہیں ہے جو کسی کو بھی دے دیں ہم۔ انہوں نے بھی بھابھی کی طرف کمر کر کے انتہائی روبدار طریقے سے کہا۔ بھابھی نے پردہ نہیں لیا تھا تو وہ کمر موڑ کے کھڑے ہوئے تھے۔ نہیں نہیں ابراہیم بھائی، ہم منا لیں گے اس کو، نازیہ نے بات کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ انہیں بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ابراہیم صاحب اس کے منہ پہ ہی سب کچھ سن لیں گے۔ وہ تو اس کے منہ سے ہی سب کچھ سن لیں گے۔ وہ تو اماں جی کو بتانے آئی تھی کہ اماں جی خود ابراہیم صاحب سے بات کریں اور بغیر ان پہ آئے سارا مسئلہ حل ہو جائے، مگر یہاں تو مسئلہ ختم ہونے کی بجائے زیادہ ہو گیا تھا۔ اگر رجب کے ابا کو پتہ چل گیا کہ میں ان سے بغیر پوچھے آئی ہوں اور آپ کو یہ بات بتا دی ہے تو مجھے جان سے مار دیں گے۔ کچھ وقت پہلے کی مکار نازیہ بیگم اب بالکل خوفزدہ تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ ان کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ آپ بھائی صاحب کو بتا دیجیے گا بھابھی، ہم نے زرمینہ گل کا ہاتھ رجب خان کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، کیونکہ میری بیٹی آگے پڑے گی۔ ابراہیم صاحب نے کمر موڑ کے ہی جواب دیا اور خود کمرے سے باہر چلے گئے۔ رقیہ بیگم ہاتھ میں چائے اور پکوڑے کی ٹرے پکڑے وہیں کھڑی رہیں۔ ان کو ساری بات سمجھ آئی، مگر ایک بات وہ سمجھ نہیں سکی کہ میری بیٹی آگے پڑھے گی۔ مانو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ خفا ہو مجھ سے؟ مانو میرا چھوٹا سا چوزا کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ وہ اپنا زیادہ وقت اپنی مانوں کے ساتھ گزارا کرتی تھی۔ اس کو جتنی محبت اپنی مانوں سے تھی شاید ہی کسی اور سے ہو۔ وہ اس کو گود میں کبھی نہیں اٹھاتی تھی، اس کے پاس بیٹھتی، ہمیشہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتی۔ اس کی مانوں کو اس کا یہ عمل بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ بھی آگے سے آنکھیں بند کر دیتی جیسے سو رہی ہو، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرے، اور وہ اس کے سر پہ پھیرا کرتی تھی۔ اس کو لگتا تھا کہ اگر کل کو اس کے بچے بھی ہوئے تو وہ ان کو بھی اتنی ہی محبت نہیں دے سکے گی جتنی وہ مانوں سے کرتی تھی۔ وہ روز رات کو اس پر درود شریف پڑھ کے اس کو دیکھ کے سوتی تھی۔ اس کے گھر میں بلی کی اجازت نہیں تھی، وہ تو اس کے اپنے کمرے میں نہیں لاتی تھی۔ اس نے اس کے لیے باہر صحن میں چھوٹا سا کمرہ بنا رکھا تھا جس میں کارپیٹ ڈالی تھی، اور اپنی ہر گرم جیکٹ اس کے نیچے لا کر رکھ دیتی تھی۔ چونکہ منسیرا ایک پہاڑی علاقہ ہے، ادھر شدید ٹھنڈ پڑتی ہے، اور زری جیکٹ کی عاشق تھی۔ اس کے پاس اتنی جیکٹس ہوتی تھی کہ پوری سردیاں بھی ایک ایک جیکٹ روز پہنے تو بھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ اس کو جو بھی جیکٹ بہت گرم لگتی تھی وہ مانو کے کمرے میں ڈال دیتی تاکہ مانو گرم رہے۔ اس نے اتنے دنوں سے مانو سے صحیح سے بات بھی نہیں کی تھی اور نہ ہی اس کو صحیح سے پیار کیا تھا، تو خفا ہونا تو اس کا حق بنتا تھا نا۔ وہ پیروں کے بھل مانو کے سامنے بیٹھی اور اس کو کرسی پر بٹھایا اور دونوں ہاتھوں میں اس کا منہ بہت پیار سے لیا اور خود آگے ہو کے اس کے ناک پر پیار کیا۔ میرا بچہ، اب تو راضی ہو جانا، اس نے تھوڑا سا رونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، اور وہ فوراً میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ اس نے ایک بار پھر اس کی ناک پہ پیار کیا اور مسکراتے ہوئے بولی، مانو بہت محبت ہے مجھے تم سے۔ وہ سفید رنگ کی انتہائی خوبصورت بلی تھی، وہ اس کی ہر بات سمجھتی تھی، اس کے ساتھ واک کرتی تھی، جدھر بھی وہ جاتی تھی اس کے پیچھے پیچھے ہوتی تھی۔ زری کو اس کی ناک بہت اچھی لگتی تھی، وہ ہمیشہ اس کی ناک پر پیار کرتی تھی اور ساتھ ادھر ادھر دیکھا بھی کہ کہیں اماں کی نظر نہ پڑ جائے اور پھر سے ایک قوالی شروع ہو جائے گی۔ بھابھی کے جانے کے بعد ابراہیم صاحب اماں جی کے پاس آئے۔ وہ آج بے حد افسردہ تھے۔
اور اس وجہ سے نہیں کہ رشتے سے انکار ہوا تھا، رجب نے کیا تھا، وہ اس وجہ سے دکھ میں تھے کہ جس بیٹی نے ان سے کوئی خواہش نہیں کی تھی، اس کی نہ کی ہوئی خواہش پہ لوگ اس پہ باتیں کریں، اس کی فرما بردار بیٹی کو کوئی ایسا کہے۔ اگر رجب ان کے بھائی کا بیٹا نہ ہوتا نا، یقیناً وہ اس کو اس وقت گولی مار دیتے۔ اماں جی بچوں کو نہ پتہ چلے کہ بھابھی آئی تھی اور رجب نے زری کے لیے ایسا کہا ہے۔ فیروز صاحب نے نظریں جھکا کر ماں کو کہا، وہ ایسے بھی اپنی اس دن کی بات سے بہت شرمندہ تھے۔ اماں جی اگر شہاب اور سلطان کو پتہ لگ گیا یہ رجب نے ایسا کہا تو وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ بچوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے میل آئے۔ تم نے بہت اچھا سوچا ہے بچے، ماں نے بڑے پیار سے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اماں میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، انہوں نے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک بار پھر سب اکٹھے ہوئے۔ اس بار زرمینہ کمرے کے باہر کھڑی نہیں سن رہی تھی بلکہ کمرے کے اندر سب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ زرمینہ گل، ہمارے داخلے یونیورسٹی کب جا رہے ہیں؟ ابراہیم صاحب نے بغیر باتوں کو گول مول کیے ڈائریکٹ بیٹی کو مخاطب کیا۔ وہاں پہ موجود سب ہی لوگ نے ابراہیم کو بہت حیرت سے دیکھا، جیسے انہوں نے کوئی بہت ہی انوکھی بات کر دی، اور زرمینہ گل اس کو لگا جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہو۔ بابا جان نے شاید کچھ اور کہا اور اس نے یونیورسٹی سن لیا ہو۔ جی بابا جان، اسے بہت ڈر ڈر کے دوبارہ پوچھا، جیسے وہ تصدیق چاہتی ہو جو اس نے کچھ لمحوں پہلے سنا تھا۔ اب کی بار انہوں نے بڑے بیٹے کی طرف دیکھا جو انہیں بہت حیرت کے ساتھ دیکھ رہا تھا، اور اس کو بھی لگ رہا تھا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا۔ شہاب خان کل یونیورسٹی جانا اور زرمینہ گل کا داخلہ کروانا، لیکن بابا جان باپ کو پتہ تھا کہ بیٹا کیا کہنا چاہتا ہے۔ انہوں نے ایک نظر سب پہ ڈالی اور سوالیہ نظروں سے سب کو دیکھا۔ کیا تم لوگوں کو میرے فیصلے پہ کوئی اعتراض ہے؟ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کے سامنے بول پڑتے۔ جس کو بھی اعتراض تھا وہ خاموش رہا۔ ابراہیم صاحب نے ایک بار پھر بولنا شروع کیا۔ ویسے تو وہ اتنا نہیں بولا کرتے تھے، مگر انہوں نے آج سب کو مطمئن کرنا تھا، خصوصاً اپنے بیٹوں کو۔ زرمینہ گل میرا غرور ہے، مجھے پتا ہے کہ وہ میرا غرور کبھی نہیں توڑے گی۔ انہوں نے بڑے مان سے بیٹی کو دیکھ کے کہا۔ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج سے پہلے کہ ہمارے خاندان سے کوئی یونیورسٹی نہیں گیا۔ بے شک آج سے پہلے کوئی نہیں گیا، کیونکہ ہمارے خاندان کی ہر لڑکی زرمینہ گل نہیں ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ زرمینہ گل آگے پڑھے گی، اور میں نے اپنے بھائی کو بھی رشتہ دینے سے انکار کر لیا ہے۔ زرمینہ کو لگا جیسے وہ جنت میں چلے گئی ہو، جیسے اس کو پوری کائنات مل گئی ہے۔ وہ نظریں جھکائے آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی رہی۔ اس کو بالکل یقین نہیں تھا کہ اس کے بابا آج اس کے لیے بولیں گے۔ اس کے لیے آج دنیا کا مبارک ترین دن تھا، اس لیے نہیں کہ اس کی خواہش پوری ہوئی تھی، اس کی دعا پوری ہوئی تھی۔ آج اس کے بابا جان نے اس کو اپنا غرور کہا تھا۔ اللہ پاک نے اس کی مانگی ہوئی دعا قبول فرمائی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ بابا جان کا غرور بن کے دکھائے گی، ان کا یہ مان کبھی نہیں توڑے گی۔ وہ بہت خوش تھی، اور شاید اس سے زیادہ اس کی ماں خوش تھی۔ آج اس کے شوہر نے اپنی بیٹی کے حق میں فیصلہ کیا تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ فیصلہ ضد میں لیا ہے۔ ان کو بس یہ خوشی تھی کہ انہوں نے زری کو پہلی بار اپنا غرور کہا ہے، اس کو اپنا مان کہا ہے۔ زری کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہونے والا تھا۔ اب خدا جانے وہ سفر تعلیم کا تھا یا عشق کا۔ کالج کے لیے روز اسے آواز دے دے کر جگایا جاتا تھا، مگر آج وہ اتنی خوش تھی کہ نماز پڑھنے کے بعد سوئی ہی نہیں۔ اس نے نماز پڑھی، پھر قرآن پاک کھولا اور اس کی تلاوت کرنے لگی۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا کہ وہ قرآن پاک تھوڑا سا ہی صحیح مگر پڑھتی ضرور تھی۔ وہ ہمیشہ قرآن پاک سمجھ کے پڑھا کرتی تھی۔ ایک آیت پڑھتی تھی، اس پر گھنٹہ سوچتی رہتی تھی۔ جہاں اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا تھا تو سہم سی جاتی، مگر اگلی ہی بات میں اللہ کے رحم کا ذکر ہوتا تو آنکھیں بند کرتی اور مسکرا دیتی۔ اللہ جی آپ کتنے اچھے ہیں نا۔ اس نے پردہ لینا بھی اسی لیے شروع کیا تھا کیونکہ اس کے اللہ کا حکم تھا۔ انہوں نے سورہ نور میں واضح پردے کا حکم دیا ہے۔ ترجمہ: اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں اس کے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں۔ وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں، مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوں، وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ تم فلاح پا جاؤ گے۔ آیت اس کے دل پہ لگتی تھی۔ ایسے تو قرآن پاک کے ہر بات اس کے دل میں اترتی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں اس کو سورہ نور سے عشق تھا۔ اس نے سورہ نور میں
پڑا اللہ پاک نے حکم دیا ہے تب سے اس نے خود کو لپیٹنا شروع کر لیا۔ اس نے بس اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے حجاب لیا تھا۔ اس کے بابا جان اور بھائی بھی پردے کے معاملے میں بہت سخت تھے، مگر وہ ہر وقت اس کے ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ وہ ان کی غیر موجودگی میں بھی سر پر دوپٹہ لیے رکھتی تھی تاکہ اس کا کوئی بھی ایک بال نہ نظر آئے۔ کالج میں اس کی دوستیں اس بات پر اکثر اس کا مذاق اڑایا کرتی تھیں، مگر اس نے کبھی ان کی باتوں پر دھیان ہی نہیں دیا۔ تو اپنے رب کو خوش رکھے گی، مگر بس باقی دنیا سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ ہمیشہ یہ بات سوچتی تھی۔ کالج جانے کے لیے وہ چادر لیا کرتی تھی، مگر یونیورسٹی کے لیے اس نے خصوصاً عبایا بنوایا تھا۔ مانو کو کھانے کھلانے کے بعد وہ کمرے میں آئی، بال برش کیے، لمبے خوبصورت بالوں کو ایک جوڑے میں لپیٹا اور پھر عبایا پہنا اور حجاب ایسے لیا کہ اس کی آنکھوں کے بغیر کچھ اور نظر نہ آئے۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی یہ جو لڑکیاں عبایا اور حجاب لیتی ہیں اس میں فیشن والی کون سی بات ہے؟ حجاب میں کیسا فیشن کہ سارے بال نظر آ رہے ہوں، آنکھوں پہ فل میک اپ کیا ہو اور سارا دوپٹہ لا کے بس سر پہ ہی کیا ہو اور اونچا سا جوڑا بنا دیا ہو اور حجاب اتنا تنگ ہو کہ آپ کا ہر ایک ایرے گہرے کی توجہ کا مرکز بن رہا ہو۔ کیا یہ پردہ ہے؟ کیا یہ ہوتا ہے حجاب جو آج کل کی اکثر لڑکیوں کی تعداد کرتی ہے؟ کیا اس پردے کا حکم دیا ہے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں؟ وہ جب بھی ایسی لڑکیوں کو دیکھتی تو ہمیشہ شرمندہ ہوتی۔ وہ ایسی لڑکیوں کو دیکھ کر ہمیشہ شرم سے اپنی نظریں جھکا لیتی تھی۔ زری امی اس کے کمرے میں آئی۔ میرا بچہ تیار ہو گیا ہے؟ وہ اس کو ہمیشہ پیار سے میرا بچہ کہہ کر بلاتی تھی۔ جی امی تیار ہو گئی ہوں، اس نے وضو بناتے ہوئے کہا، اور ہمیشہ گھر سے باہر نکلنے سے پہلے وہ وضو کیا کرتی تھی۔ زری جلدی تیار ہو جاؤ، بھائی باہر کھڑا ہے۔ انہوں نے اس کو کمرے میں ہی آواز دی جو ابھی واش روم میں تھی۔ جی اماں بس وضو بنا رہی تھی میں، اس نے باہر آتے ہوئے اماں کو کہا۔ وہ عبایا میں انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے کھلا عبایا بنوایا تھا اور حجاب بھی ایسے لیا تھا کہ اس کی خوبصورتی نکھار رہا تھا۔ شاید کوئی لڑکی حجاب میں ہی اتنی خوبصورت لگتی ہو جتنی وہ لگ رہی تھی۔ اس کی دل نشین آنکھیں ایک جھیل کا منظر دے رہی تھی۔ کالج میں وہ حجاب نہیں لیتی تھی، اس کی آنکھوں کی خوبصورتی اس کا ڈمپل اپنی طرف متوجہ کر لیتا تھا، مگر آج اس نے حجاب لیا تو نقاب کیا تھا، صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی جو رات کی گہرائی میں چاندنی کا کام کر رہی تھی۔ ماشاءاللہ میری بیٹی آج بہت پیاری لگ رہی ہے۔ ماں نے پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ اماں آپ بھی نا؟ اس نے مسکراتے ہوئے ماں کو دیکھا۔ یہ کیا ہے اماں؟ اس نے ماں کے ہاتھ میں بڑی سی سفید چادر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زرمینہ گل یہ چادر ہے، یہ میں تمہارے لیے لائی ہوں۔ ماں نے بیٹی کے ایک کندھے پر اور پھر دوسرے کندھے پر چادر ڈالتے ہوئے کہا، لیکن اماں میں نے تو عبایا لیا ہے اور حجاب کا دوپٹہ بھی کافی بڑا ہے، پھر یہ چادر؟ اس نے حیران ہونے والے انداز میں ماں سے پوچھا جو بڑے پیار سے اس کی چادر کو ٹھیک کر رہی تھی۔ زرمینہ اس کو صرف چادر مت سمجھنا، اس چادر کو اپنے بابا کی عزت سمجھنا، وہ زرمینہ کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے کہے جا رہی تھی۔ زری آج تم ہی نہیں گھر سے باہر جا رہی بلکہ ہماری عزت ساتھ لیے جا رہی ہو۔ اپنے ماں باپ اور بھائیوں کی عزت کا بھرم رکھنا، خود کو ایسے رکھنا کہ اس کے بعد خاندان کی اور لڑکیاں بھی پڑھنے جائیں۔ کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے ہماری آنے والی 7 نسلوں کی لڑکیاں نہ پڑھ سکیں۔ انہوں نے بہت پیار سے بیٹی کو سمجھایا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جس بیٹی کو سمجھا رہی ہیں وہ پہلے ہی ساری باتیں سمجھتی ہیں۔ اماں آپ بھروسہ رکھیے گا اپنی بیٹی پر، اس چادر کا ہمیشہ مان رکھے گی آپ کی بیٹی۔ اس نے ماں کے ہاتھ پکڑے اور ان کو گلے لگاتے ہوئے بولی۔ زری اب آ بھی جاؤ۔ جی جان جی بس آ گئی۔ بھائی کی آواز پر وہ فوراً بھاگتے ہوئے باہر گئی۔ اچھا اماں اللہ حافظ۔ ماں کو خدا حافظ کہنے کے بعد دادی اماں کے پاس گئی جو باہر برآمدے میں ہی بیٹھی تھی۔ اچھا دادی اماں، خدا پامان، اس نے ان کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ خدا پامان زرمینہ گل، اللہ میری بچی کی حفاظت کرے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں دی۔